السلام علیکم میرے پیارے ڈیٹرز، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ منت اٹھ جاؤ یار، جلدی اٹھو۔ عشا نے منت کے چہرے سے لحاف اتارا تو کھلا چاند سا چہرہ سامنے آیا۔ گولڈن بال کچھ چہرے پہ بکھرے تھے تو کچھ تکیے پہ تھے۔ اس کی ناک کی ڈائمنڈ پن اپنی چمک دکھا کے غائب ہوئی تھی۔ بھرے بھرے گلابی گال اور تیکھے گلابی لب۔ اس کو اب ذرا سا گمان ہوتا عشا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی معصوم تھی، لیکن صرف عشا کے خیال میں۔ باقی پورا گھر تو اس کی شرارتوں سے کتنا تنگ پڑا رہتا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ عشا نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا۔ منت اٹھ جاؤ جلدی سے، ورنہ دیر ہو جائے گی، جنازہ ہو جائے گا، عشا نے قدرے اونچی آواز میں چلا کر کہا۔ جنازہ؟ جھٹ سے گرین آنکھیں کھلیں۔ کس کا جنازہ؟ اس کے پلک جھپکتے اٹھتے ہی عشا چونکی۔ کیا تمہیں نہیں پتہ؟ عشا کو شوق لگا۔ نہیں، کیا مجھے نہیں پتہ؟ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تمہارے نانا کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور کیا بولے جا رہی ہو؟ عشا آپی، نانا کی تو رات کو مجھ سے بات ہوئی، انفیکٹ وہ تو بہت خوش تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اب آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ منت نے یقین نہ کیا۔ اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں منت، مجھے لگا ماما نے رات کو تمہیں بتا دیا ہوگا، لیکن خیر، سب ابھی نکل رہے ہیں لاہور کے لیے، جنازے تک پہنچ جائیں گے، چلو تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ عشا نے لحاف طے کرتے سرسری انداز اپنایا، جبکہ منت کی گرین آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے نانا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عشا نے اسے گلے سے لگایا کہ اسی لمحے فریدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ یہ ابھی تک سوئی کہ اب تک بیٹھی ٹسوے بہا رہی ہے؟ اٹھ جاؤ بی بی، تمہارے تایا انتظار کر رہے ہیں، فریدہ بیگم غصے سے بولی۔ تو منت نے اپنے آنسو پوچھے۔ بڑی امی، منت کو میں لا رہی ہوں، آپ چلیں، عشا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ منت اٹھ جاؤ، اس وقت بس تم وہاں پہنچو، اپنے نانا کا آخری دیدار کر لو، عشا نے اسے سمجھایا تو وہ قدرے خود کو سنبھال چکی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی ساہیوال سے لاہور کی فلائٹ تھی۔ وہ اپنے بڑے تایا کے ساتھ شاہ مینشن میں داخل ہوئی، جہاں اس کے نانا کی میت کو غسل دے کے سب آخری دیدار کر رہے تھے۔ منت کی آنکھیں اشکبار تھیں، لیکن وہاں موجود سبھی کی آنکھوں میں بناوٹی آنسو تھے۔ کلمہ شہادت کی آواز پہ میت کو اٹھایا گیا۔ جنازہ لے جاتے منت کو لگا اس کا دل بھی ساتھ چلا گیا۔ نانا جان، مجھے آپ کے پاس آنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو پتر آ جا، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ آپ تایا جان سے بات کریں، وہ مجھے آپ کے پاس بھیج دیں۔ ارے اٹھو، اب کیا سوچنے لگی؟ اس کے تایا نے اسے خیالوں میں کھویا دیکھا تو تھوڑا سا بھڑکے۔ جی، وہ انہی قدموں پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں اجازت دیں، تایا جان نے بڑے ماموں سے کہا تو انہوں نے لب بھینچے۔ بڑے ماموں کے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے وہ جنازے پہ نہیں گئے تھے، اور اس کے تایا کو واپسی کی جلدی تھی، وہ بھی جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ ارے کیا بات ہے شہباز، ابھی تو آئے ہو، بچی کو تھوڑی دیر رہنے دو یہاں، بڑے ماموں نے منت کا چہرہ دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ صدا کی شرارتی اور نٹ کھٹ اس وقت اپنے نانا کی ڈیتھ کی وجہ سے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ وہی تو اس کے سب کچھ تھے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، غم گسار۔ اب وہ اپنے دل کی باتیں کس سے کرے گی؟ جنازہ ہو گیا ہے، اب کہانی ختم، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جانا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے وہ بڑے ماموں کو دو ٹوک انداز میں بول گئے۔ بھائی صاحب، اگر تھوڑا صبر رکھیں تو اندر آ کے میری بات سن لیں، بڑے ماموں نے موقع کی مناسبت سے مہمانوں کا خیال کرتے کہا۔ تو شہباز صاحب ان کے ساتھ ایک کمرے میں چلے گئے۔ منت، یہاں آؤ ہمارے پاس، اس کی بڑی ممانی نے اسے پکارا۔ ان کے لہجے میں ڈھیر ساری مٹھاس محسوس کرتے منت چونکی، دھیرے دھیرے ان کے قریب آئی۔ رنگ روپ تو بہت پیارا ہے تمہارا، ساری اپنی ماں پہ گئی ہو، وہ بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ ہائے اللہ جنت نصیب کرے اس بیچاری کو، بہت ظلم سہے ہیں اس نے سسرال والوں کے۔ بڑی ممانی ہمدردی کر رہی تھیں اور منت کو لگا انہوں نے ہمدردی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ خیر، کمزور بہت ہو، عمر کیا ہو گئی تمہاری؟ ممانی نے اس کا نوخیز سراپا دیکھتے من ہی من میں سراہا۔ جی 20 سال، بنا جھجکے وہ بولی۔ ابھی وہ شاید مکمل اس توب سے واقف نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی یہاں آئی جو نہیں تھی۔ نانا نے ہمیشہ فون پہ رابطہ رکھا، وہی آ کے مل جاتے تھے، انہوں نے اسے یہاں آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اب ان کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی۔ 20 سال، لیکن دیکھنے میں تو تم 16 کی لگ رہی ہو، ہے نا؟
پلوشا ساتھ بیٹھی خاتون نے تصدیق چاہی۔ نہ تمہاری وہ تائی تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ کتنی کمزور ہو تم۔ اب کی بار طنز کیا گیا۔ نہیں، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ وہ میرا خیال رکھیں۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اپنے کندھے پہ دوپٹہ صحیح کرتے وہ پورے اعتماد سے بولی تھی۔ اس کی بات پہ سبھی وہاں بیٹھی خواتین اسے دیدے پھاڑے دیکھنے لگیں۔ منت کو ان سے الجھن ہونے لگی۔ اگر آپ کے سوال ختم ہو گئے ہوں اور آپ سب کا دیکھنا تو میں جاؤں؟ سندر ماتھے پہ وہ بل ڈالے پوچھتی۔ وہ سنہرے بالوں والی باربی ڈال اپنی تیکھی زبان سے ان سب کی بولتی بند کر گئی۔ اف، زبان کی بہت تیکھی ہے، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے۔ بڑی ممانی نے منت کے جاتے ہی اپنی رائے کا اظہار منہ ٹیڑھا کر کے کیا تو پلوشا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ ہنسی جو آ گئی تھی، اور میت والا گھر تھا، اب سب کے سامنے ہنس کے بے عزتی تھوڑا کروانی تھی۔ کہنے کو ان کے سسر ہی فوت ہوئے تھے، لیکن محبت اور عزت کتنی تھی تقریباً سبھی جاننے والے اچھے سے جانتے تھے۔ کافی وقت گزر گیا، جنازہ پڑھ کے مرد واپس آ گئے تھے اور اب سب کا رخ بیٹھک کی جانب تھا جہاں ان کا پوتا ویرشا سعودیہ سے ارجنٹ اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ آیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے عین جنازے کے وقت وہ قبرستان پہنچا تھا اور اب سب کے سامنے گھر آیا تھا۔ اس کی رعبدار پرسنالٹی دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ سبھی اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے، جبکہ اسے اپنے دادا کی اچانک ڈیتھ کا شاک لگا تھا۔ اف، یہ تایا ابو اندر بیٹھ کے بڑے ماموں کی کون سی کہانی سنانے لگے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ منت کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں کوئی فرد اب تک اسے اچھا نہیں لگا۔ منت، آ کے کھانا کھا لو، ایک لڑکی نے اسے آ کے پکارا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، منت نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا کے واپس چلی گئی۔ سبھی عورتوں کے لیے کھانے کا الگ سے ایک ہال میں انتظام کیا گیا تھا اور اب سبھی وہاں کھانا کھا رہی تھیں، جبکہ منت سب کچھ نظر انداز کیے گارڈن میں بیٹھی اپنے نانا کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ آیات کا ورد تھا جو وہ اپنے نانا کے لیے پڑھ رہی تھی۔ تمہاری تائی نہیں آئی؟ نہ کوئی اور عورت آئی؟ اچھا بندہ پوچھے، میت والا گھر تھا، آ جاتی، ایسا بھی کیا نخرہ؟ چھوٹی ممانی نے اس کے پاس بیٹھتے نخوت سے کہا۔ ان کی مرضی۔ مختصر جواب پہ ممانی ثریا کا منہ بنا۔ خیر، ہمیں کیا، دنیا والے ہی باتیں کرتے ہیں۔ سنو، ہمیں کیا بھئی، اور ہاتھ نچا کے بولتی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گئیں۔ منت نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے تمہارے ساتھ کیسی ہیں؟ اچھی ہیں یا عام روایتی تائیوں کی طرح ہیں؟ تائی جان، ہیرا نے آ کے انہیں چونکا دیا۔ ہاں، کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ امی کہہ رہی ہیں اندر آئیں۔ وہ ان کی ڈانٹ کے بولنے پر دھیما سا منمنائی۔ ایک تو تمہاری ماں کو ذرا جو سکون ہو، ہر وقت تمہیں میرے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے اٹھی۔ آپ اس کی تائی ہیں؟ منت نے جھٹ سے روک کے پوچھا۔ ہاں، وہ ناسمجھی سے بولی۔ میری تائی بھی آپ ہی کی طرح ہے۔ منت کے جواب پہ وہ لاجواب ہوتی فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ منت سر جھٹکتی اپنے ماموں کا انتظار کرنے لگی جو خود تو باہر نہ آئے لیکن اسے اندر بلا لیا۔ جی تایا جان، اس کے تایا کتنے ہی سخت کیوں نہ تھے، لیکن وہ اپنے تایا کی دل سے عزت کرتی تھی، صرف اپنے باپ کی وجہ سے کہ وہ ان کے بڑے بھائی تھے، اور اسے تایا میں اپنے باپ کی شبیہ نظر آتی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے دروازہ بند کرتے اسے بٹھایا جیسے کوئی راز کی بات کرنے جا رہے ہوں۔ دیکھو بیٹا، جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو دنیا کے ساتھ جینا بھی پڑتا ہے اور چلنا بھی پڑتا ہے۔ اس کے ماموں نے بات شروع کی۔ منت خاموش ہی رہی۔ اب دیکھو نا، تمہارے نانا اتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے اور یہ جائیداد وارثوں کو ملنی چاہیے۔ وہ بہت دھیمے سے بول رہے تھے۔ سوری ماموں جان، آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ جو دکھ میں بیٹھی تھی، ماموں کے منہ سے جائیداد کا سن کر بری طرح دل برداشتہ ہوئی۔ ابھی اس کے نانا کو دفنائے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا اور ان کی جائیداد کا بٹوارا ہونے جا رہا تھا۔ بیٹا، سب سمجھ آ جائے گا، ابھی بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کے نانا ایک بھول بھلیاں چھوڑ گئے ہیں جس میں سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ بڑے ماموں اب کی بار ذرا سا مسکرائے۔ منت کو ان کی مسکان زہر لگی۔ ٹانگیں ان کی بھی قبر میں ہیں، بجائے اللہ اللہ کرنے کے دولت جائیداد کی پڑی ہے۔ دل ہی دل میں منت نے انہیں برا بھلا کہا۔ آج رات آپ یہیں شاہ مینشن میں بطور مہمان رہیں گے، کل وکیل آئے گا تو ساری بات
کلیئر ہو جائے گی۔ ان کا انداز وہی نرم خو تھا۔ وکیل بات منت پھر گڑبڑائی۔ منت ابھی کے لیے اتنا بہت ہے، کل تک انتظار کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وکیل کیا کہتا ہے۔ تایا ابو کی بات پہ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ان کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ آپ کے رکنے کا بندوبست کروا دیا ہے، میں ملازم سے کہہ کے آپ کو آپ کے روم تک پہنچا دیتا ہوں۔ بڑے ماموں نے وہیں دیوار میں نصب ایک بٹن پریس کیا تو اس سے بیل بجی۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازم وہاں آن بات ہوا۔ بہت تیرے کی۔ منت یہ دیکھتے امپریس ہوئی۔ تایا ابو اور وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ دیکھو منت، تم اندر زنان خانے میں رہو گی عورتوں کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ زیادہ فری گپ لگانے کی ضرورت نہیں، اور نہ کسی کو اپنا ہمدرد سمجھنا۔ سب سے بچ کے رہنا یہاں۔ صبح ہوتے ہی وکیل کی وصیت سن کے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تایا ابو اسے تفصیل سے سمجھا رہے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی زنان خانے کی جانب بڑھ گئی۔ ارباز شاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ، چھوٹے خرم شاہ اور سب سے چھوٹے اسلم شاہ تھا۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ کی بیوی علینا شاہ تھی۔ ان کی پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان میں سے ان کا ایک بیٹا تھا ویر شاہ، جو پاکستان سے باہر سعودیہ میں ہی اپنے سگے ماموں کے پاس رہائش پذیر تھا۔ مکرم شاہ نے علینا سے دوسری شادی کی تو ان میں سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، علیزہ اور فضا۔ خرم شاہ کی بیوی ثریا بیگم تھی، وہ ان کی بیٹیاں ندا اور ردا تھیں۔ اسلم شاہ کی بیوی پلوی شاہ تھی اور ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا، ہیرا۔ ارباز شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نرگس، جو کہ خاندان سے باہر بیائی گئی تھی۔ ان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، خاندان سے باہر، جس کی وجہ سے باپ نے تو ناتا توڑا لیکن بھائیوں نے آنا جانا نہیں رکھا۔ ان کو اپنے شاہ ہونے پہ بہت غرور تھا، جس کی وجہ سے وہ بہن سے قطع تعلق کر گئے۔ نرگس اور جاوید صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، منتشا، جو اپنے نانا کی چہیتی تھی۔ ایک حادثے میں ماں باپ دونوں ہی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ غرض ویر شاہ ہی ارباز شاہ کا جانشین تھا اور ان کی دولت کا وارث۔ اپنے دادا کا چہیتا، وہ بھی صرف ان سے فون پہ ہی رابطہ رکھے ہوا تھا۔ پاکستان آنے کا ایک بار ہی اتفاق ہوا، وہ بھی 8 سال پہلے، جب اس کے دادا کا بائی پاس ہوا تو وہ آیا تھا۔ وہ اس وقت 20 سال کا تھا اور خوبصورتی میں پورے خاندان میں مشہور ہوا تھا، لیکن وہ ریزرو سا کسی سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی بس ضرورت کی ہی بات کرتا۔ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے بھی بالکل بات چیت نہ تھی اس کی۔ اپنے دادا کی صحت یابی کے 2 ہفتے بعد وہ واپس سعودیہ چلا گیا اور آج وہ 8 سال بعد پاکستان آیا تھا، ان کی وفات پہ۔ اس کی خوبصورتی اور اس کا قد کاٹ دیکھ کر خاندان کی اکثر لڑکیوں کی نظر اس پہ پڑی اور وہ اس پہ دل ہار گئی، جبکہ سر فہرست تو ان کی دونوں چچیاں تھیں، جن کا دل تھا کہ ان کی کسی بیٹی کو اپنا جیون ساتھی بنا لے۔ اب انسان تو بہت کچھ سوچ رکھتا ہے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ بابا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے جائیداد میں انٹرسٹ ہے؟ ویر شاہ آدھی رات کو مکرم شاہ کے کمرے میں بیٹھا ان سے بحث کر رہا تھا۔ بیٹا، بات کو سمجھیں، اگر وصیت کل نہ کھلی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کس طرح کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں؟ ویر شاہ نے ان کی جانب اسپاٹ لہجے میں دیکھا۔ یار، آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کے دادا نے بہت پیچیدہ قسم کی وصیت بنائی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں خربوں کی جائیداد ہے، زمینیں ہیں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا، اور یہ سب ہمارا جدی پشتی ہے، ہم وارث ہیں اس کے، تو مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ ویر شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے بیزاری سے بولا، کیونکہ وکیل نے صاف کہا ہے کہ وصیت کے وقت آپ کو یہاں موجود ہونا لازمی ہے، ورنہ وصیت نہیں کھلے گی اور سب کچھ 1 ہفتے کے اندر ٹرسٹ میں چلا جائے گا۔ ان کی بات پہ ویر شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ کب تک آئے گا آپ کا وکیل؟ کل؟ مجھے واپس بھی جانا ہے، پورا بزنس رکا ہوا ہے میرا، ویر شاہ اکتائے لہجے میں بولا۔ کل دن کے وقت آ جائے گا۔ مکرم شاہ خوش ہو گئے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر نکلا کہ اسی وقت کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاید پانی کا جگ تھا، اس کے ہاتھ سے ڈگمگایا تھا، لیکن پکڑ مضبوط رکھی۔ پانی سارا جھلکتا باہر اچھلا تھا اور ٹکرانے والے کے اوپر بھی گرا۔ وہ ٹکراتی پیچھے گرنے لگی تھی کہ ایک ہاتھ سے سامنے والے کا کندھا دبوچا۔ ویر شاہ نے بھی اس کو کمر سے تھامے گرنے سے بچایا۔ جگ سے پانی لپٹا اس لڑکی کے چہرے پر گرا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی آنکھیں میچے دھڑکتے دل کے ساتھ ہوا میں معلق رہ گئی۔
ویر شاہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑتا تو وہ سیدھا زمین بوس ہوتی۔ پاس سے گزرتی پلوشا منہ میں انگلی ڈالے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ منت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے ایک مضبوط جوان مرد کو دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہوئے۔ ایک ہاتھ جگ پہ، دوسرا اس کے کندھے کو دبوچے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنی حالت دیکھ کر دانت پیستے گھبرائی۔ اس کی بات سنتا وہ جو اس کے رنگ و روپ کا اسکین کر رہا تھا فوراً ہوش میں آئے۔ دیکھ لو، چھوڑا تو سیدھا زمین بوس ہوگی۔ ایک آئی برو اچکاتے ویر شاہ نے اسے کہتے ڈرایا، پلیز۔ اب کی بار وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالے منمنائی۔ ویر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا سے کشادہ سینے میں آن سمائی۔ منت کا دل دھک سے رہ گیا، جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے کپڑوں کو گیلا دیکھتے وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ یہی سوال میری طرف سے ہے۔ بندہ جب کسی کے گھر آتا ہے تو تھوڑا لمٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آدھی رات کو جن بھوتوں کی طرح ادھر ادھر چکر نہیں لگاتا۔ ویر شاہ نے اس کی اچھی خاصی طبیعت صاف کی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ جن بھوتوں کا گھر ہے؟ میں تو انسانوں کا گھر سمجھ کے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا نانا ابو نے جن بھوت بھی پال رکھے ہیں۔ منت نے اس کے مڑنے پہ اچھا خاصا طنز کرتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ ویر شاہ نے رخ موڑ کے اسے گھورا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے جبکہ وہ ایک جھٹکے سے مڑتی منہ بنا کے وہاں سے چلی گئی۔ ویر شاہ سر جھٹکتا اندر بڑھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وصیت سے پہلے خط؟ کیسا خط ہے یہ؟ وکیل داؤد کی بات پہ مکرم شاہ کے ماتھے پہ بل پڑی۔ یہ وصیت سے پہلے کا خط ہے جو ارباز شاہ نے مجھے پڑھنے کو کہا تھا۔ اس کے مطابق وصیت پڑھی جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھ لوں؟ اپنا چشمہ درست کرتے پوچھا۔ اس وقت روم میں شہباز صاحب، مکرم شاہ اور منتشا تھے۔ باقی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویر شاہ کا یہاں ہونا بے حد ضروری تھا۔ وہ قبرستان گیا تھا، وہاں سے ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ اس کے آنے کا ویٹ ہو رہا تھا، لیکن وصیت سے پہلے خط کا سین آ گیا۔ سبھی کو تجسس نے آن گھیرا، کیا اندر بیٹھے لوگ، کیا باہر بیٹھے۔ آپ خط پڑھیں، ویر شاہ آ جائیں گے۔ وصیت تک، مکرم شاہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو وکیل صاحب نے خط کھولا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے منت کا دماغ بھگ سے اڑتا گیا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نانا جان ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سعودیہ کے لفنڈر کو میرے ساتھ نہیں باندھ سکتے۔ ضرور خط میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی۔ وکیل ابھی ذرا دھیان سے پڑھیں نا۔ وکیل انکل ذرا دھیان سے پڑھیں نا۔ منتشا نے داؤد صاحب سے کہا کہ اسی لمحے سوٹڈ بوٹڈ میں نکسک سے تیار روم میں داخل ہوا۔ منتشا نے دانت کچکچائے جیسے دانتوں میں اس لمبے لنگور کی گردن ہو۔ ڈھیروں نام وہ ویر شاہ کو دے چکی تھی اور آج ان ناموں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ارباز صاحب کی وصیت کے مطابق آپ دونوں کو نکاح کرنا ہوگا 1 ہفتے کے اندر، ورنہ کسی ایک کے بھی انکار کی صورت میں آپ دونوں کو ان کی جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی، اور نہ ہی آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کو کچھ ملے گا۔ داؤد صاحب نے چشمہ درست کرتے کہا، بلکہ ساری جائیداد میرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ داؤد صاحب کی اس بات پہ منتشا نے گھور کے انہیں دیکھا۔ ویر شاہ کی بھی حالت اس منتشا سے ہٹ کے نہ تھی۔ وہ سعودیہ سے ارجنٹ اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا طوق گلے میں ڈال لے۔ میری طرف سے ساری جائیداد آپ تحفے میں رکھ لیں۔ ویر شاہ کا حکم اکا پھینکتا اپنے گلاسز آنکھوں پہ لگائے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ لوفنڈر کہیں کا! منتشا کے الفاظ سنتا وہ ٹھٹکا تھا اور رخ پلٹے اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ وکیل صاحب آپ جائیں، آپ سے کل بات ہوگی۔ مکرم شاہ ان دونوں کو لڑتا دیکھ وکیل صاحب سے بولے۔ وہ معنی خیز سے مسکراتے باہر نکل گئے، جبکہ وہ چاروں گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تایا ابو میں منت پھر سے بولنے لگی کہ شہباز صاحب کی گوری کی وجہ سے اس کی زبان کو بریک لگا اور وہ سر جھکا گئی۔ بابا آج واپسی ہے میری۔ ویر شاہ ایک سخت گھوری منتشا پہ ڈالتا باپ سے بولا، پھر آپ میرے روم میں چلیں، کچھ کام ہے آپ سے۔ مکرم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ویر شاہ ان کی بات سنتا باہر نکلا۔ ان کے ابا حضوراً اچھا خاصا پھنسا گئے تھے۔ میرا خیال ہے اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے، ورنہ ساری جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مکرم شاہ شہباز صاحب کے کان میں سرگوشی کرتے ایک نظر منتشا کو دیکھتے باہر نکل گئے۔
جائیداد کا لالچ تو ان کے دل میں آن سمایا تھا، لیکن بیوی سے مشورہ کیے بنا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ چلو چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے منتشا سے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ وہ ان کے چہرے سے کچھ اخذ نہ کر سکی۔ ان کا کیا ارادہ ہے؟ اور پھر وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ شہباز صاحب کا مکرم شاہ سے فون پہ رابطہ تھا، اور اب وہ اندر ہی اندر کھچڑی پکا رہے تھے جس سے منتشا فی الحال انجان تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ رضیہ بیگم نے کھانا شہباز صاحب کے سامنے رکھتے رازداری سے پوچھا۔ بات ہوئی تھی میری مکرم شاہ سے، وہ اس رشتے کے حق میں ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ منت اور ویر کی شادی ہو جائے۔ نہ آپ مجھے یہ بتائیں، عشا منت سے بڑی ہے، پہلا حق اس کا ہے، آپ مکرم بھائی سے بات کریں۔ عشا اور ویر شاہ پاگل ہو گئی ہو؟ ارباز شاہ کی نواسی منت ہے، عشا نہیں۔ شہباز صاحب نے انہیں گھرکا۔ اب یہ بھی خوب کہی آپ نے۔ رضیہ بیگم برا مان گئی۔ تو منت ہی کی شادی ہوگی؟ مجھ سے مکرم شاہ نے بات کی تھی، وہ چاہتے ہیں کل ہی وہ نکاح کے لیے آ جائیں، تو میں نے بھی ہاں کر دی۔ ارے سب اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ وہ ایک بات بتائیں، نکاح کے بعد تو منت کی رخصتی ہو جائے گی۔ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ اور اگر انہوں نے منت سے کسی پیپرز پہ سائن کروا کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تو؟ رضیہ بیگم کی بات پہ شہباز صاحب گہرا مسکرائے۔ ایسا نہیں ہوگا، منت کی اچھی خاصی برین واشنگ کر کے بھیجوں گا، اور وصیت تو میرے سامنے ہی کھلے گی میری موجودگی میں۔ وہیں سب کلیئر ہو جائے گا۔ کوئی جائیداد کا اصل وارث ہے، اور ویسے مجھے لگتا ہے منت کی نانا نے منت کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، یقیناً اچھی خاصی جائیداد ملے گی اسے بھی۔ بس یہ نکاح ہو جائے، پھر ہم بھی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ شہباز صاحب خوشی سے بولے، اللہ کرے جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو سب۔ رضیہ بیگم بھی شوہر کے ساتھ بہت خوش تھیں اس بات سے۔ مکرم شاہ کی شہباز صاحب سے بات ہوتے ہی وہ لوگ نکاح کے لیے لاہور سے ساہیوال آئے۔ اس سب کے دوران ویر شاہ کس طرح صبر کر کے بیٹھا تھا یہ بھی جانتا تھا، بلکہ مکرم شاہ نے اسے کس طرح شادی کے لیے راضی کیا تھا، مکرم شاہ یا ان کا اللہ ہی جانتا تھے۔ دوسری طرف منتشا کو اس کی تایا نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور صاف سمجھایا بھی تھا کہ اس نے کس طرح اس شادی کو لے کے چلنا ہے۔ وہ اپنے تایا کے سامنے مجبور ہو گئی، دولت کی لالچ نے اس کے تایا کی سمجھ بوجھ کو ختم کر دیا تھا۔ نکاح بہت خاموشی اور سادگی سے ہوا تھا۔ ابھی ارباز شاہ کے انتقال کو 4 دن ہی ہوئے تھے، اس لیے کوئی شور شرابہ ہلہ گلا نہ کیا گیا۔ اسی طرح رخصتی بھی بہت سادگی سے کی جا رہی تھی۔ منتشا کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ کسی سے گلے لگ کے روئے، اسے بہت دکھ ہوا تھا اپنے تایا کی اس بات سے۔ انہوں نے اسے دولت کی لالچ میں سعودیہ کے لفنڈر کے ساتھ باندھ دیا تھا، لیکن اب اس کی قسمت میں یہی تھا، اس نے قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا۔ پر تایا کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ منت، اس شادی کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں، میری بات ہو گئی ہے تمہارے ماموں سے، نہ ہی وہ اس شادی کو آگے بڑھائیں گے نہ ہم۔ یہ صرف تمہارے نانا کی وصیت کی شرط کو پورا کرنے کے لیے نکاح ہوا ہے، اس لیے اس نکاح کو سر پہ سوار نہ کرنا، کیونکہ جس طرح خاموشی سے یہ ہوا ہے اسی طرح خاموشی سے یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اپنے تایا کی اس بات پہ وہ کرب سے آنکھیں میچ کے رو گئی۔ مطلب سب ایک کھیل کھیل رہے ہیں، ایک چال چل رہے ہیں اس وصیت کو کھلوانے کے لیے۔ یہ نکاح ہوا ہے، اس کے بعد یہ نکاح ختم، مطلب ویر اسے طلاق دے دے گا۔ منت کا دم گھٹنے لگا، اس کا جی چاہا وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ دنیا کتنی مطلب کی ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ رخصتی کے وقت مکرم شاہ اور شہباز شاہ کی آپس میں کان میں بہت سی باتیں ہوئی، اور پھر ایک دوسرے کو گلے لگاتے دونوں خوش دکھائی دیے۔ آپ لوگ آ جائیے گا، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ویر اپنی گھڑی پہ وقت دیکھتا باہر نکل گیا، تو باقی بھی منت کو لیے باہر نکلے۔ منت عشا کے گلے لگتے اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ ایک وہی تو تھی اس کی اپنی، اس کی قریبی، اس کا ساتھ بھی آج چھوٹ رہا تھا۔ ویر شاہ کی گاڑی میں اسے بٹھایا گیا جو وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، باقی لوگ بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ وہ پنک کلر کے ہلکے کام والے سوٹ میں بنا کسی میک اپ اور جیولری کے صاف شفاف چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، البتہ مہرون کلر کی بڑی سی شال جو بے انتہا خوبصورت تھی، اس کے حالے میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ ویر شاہ نے گاڑی کو
روڈ پہ ڈالتے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی جس کے چہرے پہ اس کے حسن کی واضح رونق دکھائی دے رہی تھی۔ چہرہ ڈھانپو اپنا، سختی سے کہتے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ منت کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، حیرت سے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ سنا نہیں؟ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ وہ بھڑکا تھا۔ بات کرو تو سنوں گی، بکواس کو کون سنتا ہے؟ منت نے منہ ٹیڑھا کرتے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم ایسے نہیں سنو گی۔ ویر شاہ ایک طرف گاڑی روکتے اس کی جانب مڑا۔ منت کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی شال سے اس کے چہرے کو ڈھانپا۔ ہم شاہ ہیں اور بھولو نہیں، اور بھولو مت شاہ اپنی عزت کو کسی کو دکھاتے نہیں، اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا تمہارا چہرہ آج کے بعد کوئی مرد نہ دیکھے۔ وہ روبدار لہجے میں کہتا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ریئلی ویر شاہ، لیکن اس رشتے کی ٹائم لمٹ تو بہت کم ہے۔ تب تک منتشا اپنا چہرہ سب مردوں سے چھپا لے گی، اور جب ٹائم لمٹ ختم ہو جائے گی پھر منتشا پھر سے آزاد ہو جائے گی۔ منت نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ اس کی بات پہ ویر کے لب بھیجے، وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، لیکن فی الحال اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ اس وقت گاڑی میں کسی قسم کے بحث افورڈ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ یہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دلہن کو کوئی دیکھے، اسی لیے عین وقت پہ ڈرائیور کو بھی گاڑی سے نیچے اتار دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ ویر شاہ جس نے اس نکاح کے لیے اپنے باپ کے سامنے حامی صرف اس شرط پہ بھری تھی کہ وصیت کے بعد وہ اس نکاح کو ختم کر دے گا، پر اب اسے لگ رہا تھا وہ یہ نہیں کر پائے گا۔ نکاح کے 2 بول نے اس کے اندر کے جذبات کو بھی بدل دیا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا، گاڑی گھر میں انٹر ہو رہی تھی۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ منت تو اس کا دل جلا کے مزے سے سیٹ پہ لیٹنے والے انداز میں سو گئی تھی۔ اب گاڑی روکتے ویر نے اس کی جانب دیکھا جو سوتے میں بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اسے جگانے کی بجائے وہ خود گاڑی سے اترا۔ کیا ہوا بیٹا؟ منت کیوں نہیں اتری گاڑی سے؟ مکرم شاہ اور دیگر فیملی ممبرز بھی وہاں اپنی اپنی گاڑیوں سے اترتے جمع ہونے لگے تھے۔ آپ لوگ چلیں، میں اسے لے کے آتا ہوں، ویر نے کمر پہ ہاتھ باندھے کہا تو مکرم شاہ سب کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ویر ان سب کے جانے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولتے دھیرے سے منت پہ اچھے سے شال اوڑھا کے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ سبھی لان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ویر سب کو نظر انداز کرتا منتشا کو اپنے روم میں لے گیا۔ سب کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بڑے شاہ جی۔ علینا شاہ کی زبان دھیرے سے کھلی تو مکرم شاہ لب بھیج گئے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ منتشا ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن وصیت اور جائیداد کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ سب کو اپنے اپنے کمروں کی جانب دیکھ کر مکرم شاہ بھی علینا شاہ کے ہمراہ گہری سوچ میں گھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ صبح ہی انہوں نے وکیل کو بلوا لیا تھا تاکہ وصیت والا کام مکمل ہو۔ ویر شاہ جیسے ہی روم میں آیا، منت کو بستر پہ لٹاتے اس نے دروازہ لاک کیا اور سیدھا باتھ روم میں گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ خود کو باور کروا رہا تھا یہ لڑکی صرف ایک رات کی بیوی ہے، اس کی کل وصیت کھلتے ہی نکاح کا یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور وہ واپس چلی جائے گی، لیکن اس سب کے باوجود اس کا دل راضی نہ تھا۔ وہ یہی ضد لگا رہا تھا اب وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ منت صرف ویر کی ہے۔ شاور کا پانی چہرے پہ ڈالتے اپنی آنکھیں موند گیا، پھر چہرہ ایک طرف کرتے گہرے سانس بھر کے میں اس لڑکی کو کہیں نہیں جانے دے سکتا۔ شاہوں کا خون دوڑتا ہے رگوں میں، اپنی عزت بنانے کے بعد بے مول نہیں کر سکتا میں، یہ فیصلہ لیتا وہ باہر نکلا۔ اسی وقت منت نے کسمسا کے آنکھیں کھولی، انگڑائی لیتے جھٹ سے اٹھ کے بستر سے نیچے اتری اور ویر شاہ کی جانب نظر پڑی۔ وہ باتھ روم پہلے باہر آیا تھا، جبکہ ٹاول سے بال صاف کر رہا تھا۔ اس کا سکس پیک، برہنہ چٹائی سینہ دیکھتی منت کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ بیڈ کے ایک طرف کھڑے اسے ہی یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ویر گہرا مسکرایا اور اس کی جانب پیش قدمی کی۔ وہ گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن ویر نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول اس کی گردن کے گرد لپیٹتے اپنی جانب کھینچا۔ کہاں دور کیوں ہو رہی ہو مجھ سے؟ معنی خیزی سے بولتا وہ اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے خود کو اس کے ساتھ ٹچ ہونے سے بچایا، لیکن اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے برہنہ سینے پہ محسوس کرتے ویر شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اسے یوں چھوا تھا اور اس کا چھونا سمندر میں طغیانی کا باعث بنا تھا۔
کھینچ کے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ منت جھٹپٹائی۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں محسوس کر رہا ہوں؟ آج کی رات تمہیں جی بھر کے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے لیے بستر پہ آ گرا۔ منت اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا اس کے ساتھ بستر پہ گری۔ کیا بدتمیزی ہے! لیو می! منت نے اب کی بار غصے سے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا جو دونوں بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد بنا گیا تھا۔ اس کے جسم پہ پانی کی ننھی ننھی بوندیں منت کا دل بری طرح لرزا رہی تھیں۔ چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا؟ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ بھولیں مت، یہ نکاح صرف ایک رات کا ہے۔ کل ویر نے غصیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کے گلابی لبوں پہ انگلی رکھی۔ تم میری ہو من، صرف ویر کی، وہ خمار آلود لہجے میں بولتا منت کی سانسیں روک گیا۔ اس کے یوں بے یقینی سے دیکھنے پہ ویر کے چہرے پہ مسکان ابھری۔ ایک لمحے میں پوزیشن چینج کی تھی۔ اب وہ نیچے اور ویر اوپر ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پہ جھکا۔ منت اپنے دل کو سنبھالتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اسے بھی ویر کی قربت بکھلائے دے رہی تھی۔ ویر نے اس کے نرم و نازک گالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ گہرے سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ چاہ کے بھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹک پا رہی تھی۔ دھیرے سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ منت نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ من، اوپن یور آئیز! وہ دھیرے سے بولا، لیکن منت اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی اس کی قربت کو سہتی۔ من، اب کی بار اپنا گال اس کے چہرے کے ساتھ رب کیا تو منت نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ ویر کے چہرے پر ایک دم مسکان نے احاطہ کیا۔ وہ فوراً اس سے بیشتر اس کے لبوں پہ جھکا۔ منت کا تو دل ہی دہل گیا۔ آنکھیں پھیلائے وہ ویر کی بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لبوں پہ جھکا اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ منت نے گھبرا کر سانس لینے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن ویر نے اس کی سانسیں انہیل کرتے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اس کے کندھے پہ اپنے ناخن گاڑ گئی، لیکن وہ اس کے لبوں سے لپٹا مدہوش ہوتا سب کچھ بھلا گیا تھا۔ دو آنسو ٹوٹ کے اس کے گالوں پہ گرے۔ وہ گہری سانس لیتا اس کا بالائی لب محبت سے چھوتا ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اس کا لال بھپو کا چہرہ دیکھتے اپنا لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے سانس۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ویر شاہ اس کی گردن پہ لب رکھے اسے اپنی سانسوں سے مہکانے لگا۔ منت آنکھیں میچے اس کا لمس برداشت کرتی رو دینے والی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر بے باک ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس کے تایا ابو نے اسے ویر سے دور رہنے کا کہا تھا اور صاف لفظوں میں سمجھایا تھا کہ اس نکاح کو حقیقت نہ سمجھنا۔ اب ویر کی اس پیش قدمی پہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کیسے بچاتی خود کو؟ ویر مدہوش ہوتا اس کے نوخے سراپے میں گم تھا کہ ایک دم منت نے اسے زور سے خود سے پرے جھٹکا۔ اس کی گرفت ہلکی تھی جس وجہ سے وہ بستر پہ ایک طرف کو ہوا۔ منت جھٹ سے اٹھی دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، چہرہ گلال بنا ہوا تھا اور لبوں پہ ویر کے ابھی کے دیے سرخ نشان۔ اس وقت وہ ویر کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ قریب مت آئیے گا میرے، دور رہے مجھ سے، ورنہ وہ انگلی اٹھا کے ویر کو وارن کر رہی تھی۔ ویر شاہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ آج تک کسی کی جرأت نہ ہوئی تھی کہ اسے یوں وارن کر سکے۔ سامنے کھڑی لڑکی کا اتنا حوصلہ ویر نے ہی بڑھایا تھا۔ اس کے قریب جا کے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف زور سے کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ 1 انچ کے فاصلے کو بھی برقرار نہ رکھتے وہ اس کے چہرے کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تم روکو گی ویر شاہ کو؟ تم؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ ہاں روکوں گی، کیونکہ یہ ایک دن کی شادی ہے بس۔ سب دولت کا کھیل ہے۔ پیسوں کے لیے سب رشتے بیچنے لگے ہیں۔ ہمارا نکاح بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج کی رات گزرتے ہی ویر شاہ بھول جائے گا کہ کوئی منت بھی تھی، اور اس ایک رات کی خاطر منت اپنی عزت کو یوں آپ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ سنا آپ نے؟ اب چھوڑیں مجھے۔ وہ اسے دور دھکیلنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی جبکہ ویر کا دماغ اس کی بات پہ مزید گھوما اور اسے بستر پہ دھکا دیا۔ اپنے پا اس چھوٹے سے دماغ میں ایک بات اچھے سے بٹھا لو من، ویر تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار تو سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا، سمجھے تم؟ غصے سے بھڑکتا وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ وہ اس کو چھوڑنے کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ ویر نے ڈریس اپ ہوتے قدم باہر نکالے تو وہ بستر پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چاہوں تو 1 منٹ میں تم سے اپنے حق وصول کر سکتا ہوں، لیکن اب ایسا نہیں کروں گا۔ تمہیں اس ایک رات کا ڈر ہے نا؟
کہ تم صرف ایک رات کے لیے یہاں آئی ہو؟ وہ اپنی گھڑی پہنتا اس کے ششتر بار نگاہوں سے گھورتا بول رہا تھا، اب تمہارا یہ ڈر ختم کر کے اس کے بعد ہی تم سے اپنا حق وصول کروں گا، اور تب تم خود میرے پاس آؤ گی، سنا تم نے؟ اب کی بار وہ اتنے زور سے دھاڑا تھا کہ منت سہم گئی۔ ایڈیٹ! وہ رخ پھیرتا آئینے کے آگے کھڑا اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگا۔ سعودیہ کا لوفنڈر، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی، لیکن ویر نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ سر جھٹکتا وہ کبرڈ سے اپنی جیکٹ نکال کے پہننے لگا اور پھر خاموشی سے کمرے کے دروازے کے جانب قدم بڑھائے۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، صبح تک آ جاؤں گا، وہ مڑ کے اسے کرخت لہجے میں بولا۔ منت کا جی چاہا اس سے پوچھے وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے جانے میں ہی اپنی آپ بھی سمجھتی چپ رہی۔ اس کے جاتے ہی اٹھ کے دروازہ لاک کیا اور آئینے میں کھڑے ہوتے اپنا سراپا دیکھا، جو پل میں ویر نے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ اس کے خون جھلکاتے لب آئینے میں اسے منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، ساری دنیا ایک جیسی ہے۔ مطلب کہ نانا جان، یہ کیا ظلم کر دیا آپ نے مجھ پہ؟ اس سعودیہ کے دیو کے حوالے کر دیا؟ وہ اپنے نانا سے دل ہی دل میں شکوہ کرتے بستر پہ آ کر لیٹ گئے۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح صادق کے وقت دروازہ بجا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ ویر کو سخت غصہ آیا۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا اور من دروازے کو لاک لگائے سوئی تھی۔ اپنے غصے پہ ضبط کرتا وہ روم کے بیک سائڈ آتا، گیلری سے جمپ کرتا مڑ کے گیلری کا دروازہ لاک کیا اور اندر ونڈو کے راستے کمرے میں آیا۔ ونڈو کے کھلے ہونے کا اسے آج فائدہ ہوا تھا۔ سامنے ہی بستر پر لیٹی وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کی دوسری جانب آرام سے کمفرٹر میں گھستا وہ تکیے پہ سرکتا آنکھیں موند گیا۔ آج کا دن بہت خاص تھا، آج بہت اہم فیصلہ ہونا تھا۔ وہ منت کی جانب کروٹ لیتا اسے دیکھتا آنکھیں موند گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو منت ویر کی باہوں میں تھی، اس کے حصار میں وہ بری طرح کسمسائی۔ پیچھے ہٹنا چاہا کہ ویر نے اس کی جانب کروٹ لیتے اسے مزید خود میں بھینچا۔ چھوڑو لوفنڈر باز، فلرٹی! منت کو پھر سے رات کا منظر یاد آنے لگا جب اس نے اس کے لبوں پہ ظلم ڈھایا تھا۔ اس کے کسمسانے پہ ویر گہری نیند سے جاگا اور اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کیا بول رہی ہو؟ فلرٹ کب کیا تم سے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے خمار آلود لہجے میں بولا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، فلرٹی نہیں ٹھرکی ہو تم۔ منت نے ماتھے پہ بل ڈالے اپنی کلائیاں چھڑواتے تڑح کے جواب دیا۔ ویر شاہ کا قہقہا گونجا۔ وہ اپنے دل کو بری طرح سے ڈپٹ چکی تھی، جو بار بار ویر شاہ کی ہی ہمراہی مانگ رہا تھا، لیکن وہ حقیقت پسند لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب ایک خواب تھا، وہ ملینئر شخص اس کا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہارے لیے میں بہت کچھ ہوں، لیکن تم میرے لیے کیا ہو تم خود بھی نہیں جانتے۔ لگتا ہے تمہارے نانا نے میرے بارے میں تمہیں کچھ بتایا؟ کچھ نہیں بتایا۔ اب وہ ایک طرف ہو کے لیٹتا اس کی جانب دیکھتے پیار سے بولا، بتانے کے لیے کچھ ہوتا تو بتاتے نا۔ منت تھوڑا اوپر ہو کے بیٹھی۔ ایک یہی چیز اس کی بے حساب تھی، اس کا کانفیڈنس۔ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ویسے ایک بار بتایا تھا انہوں نے کہ ان کا ایک پوتا ہے جو سعودیہ میں رہتا ہے اور پورے جہان کا لوفنڈر باز ہے۔ اس جیسا فلٹر باز پوری دنیا میں۔ ابھی اس کے منہ میں الفاظ تھے، ویر نے اس کے چہرے پہ جھکتے اس کے لبوں کو نشانہ بنایا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اپنی تشنگی مٹا کے ہی پیچھے ہٹا۔ میرے سامنے اپنی زبان کم کھولا کرو، تمہارے لب جب حرکت کرتے ہیں تو دل ایسی گستاخیوں پہ آمادہ ہو جاتا ہے، انہیں تھوڑا حرکت دیا کرو ورنہ کھا جاؤں گا انہیں۔ وہ اس کے لبوں کا پاؤٹ بنا کے پھر سے گہری کس کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ منت کان کے لوؤں تک سرخ ہوئی تھی۔ بے شرم انسان! خفگی سے اسے دیکھا۔ منویر اٹھ جاؤ۔ ویر کی جان، آج تو وصیت کا خلاصہ ہونا بھی باقی ہے۔ ایک پہاڑ ہے جو سب پہ گرنے والا ہے۔ ویر کی بات پہ من نے اسے گھور کے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم جانتے ہو وصیت میں کیا ہے؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس آتے تجسس سے بولی۔ تم پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو منویر۔ پھر کوئی گستاخی سرزد ہو گئی تو مجھے نئے نئے القابات سے نوازو گی۔ اس کے لبوں کی جانب اشارہ کرتے وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے اپنا ڈریس کبرڈ سے نکالتے رک گیا تھا۔ منت برا سا منہ بنا کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا قہقہا لگاتا باتھ روم میں گھس گیا۔ منویر ٹیڑھا منہ کر کے اس کی نقل اتارتے وہیں بیٹھ گئی۔ کتنا بے شرم انسان ہے، رات سے میرے ہونٹوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اتنا لحاظ بھی نہیں۔ ابھی نانا جان کو گئے دن کتنے ہوئے، سبھی بھول گئے انہیں۔ آئی مس یو نانا جان۔
وہ اٹھ کے ونڈو میں آ گئی۔ باہر خنکی تھی، سرد ہواؤں نے صبح سے بسیرا کیا ہوا تھا۔ آج وصیت کھل جانی تھی۔ پھر تایا ابو مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ دکھ سے رو دی۔ کیا کھیل یہ عشق نے کھیلا ہے، کیا غم کا لگا یہ میلہ ہے۔ دل کل بھی میرا اکیلا تھا، دل آج بھی میرا اکیلا ہے۔ ہم ٹکڑے چنتے پھرتے ہیں، یہ کیسی ٹھوکر کھا بیٹھے۔ ایک بار پھر وکیل صاحب شاہ حویلی پہنچ گئے تھے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں وصیت کی فائل تھی جسے آج وہ سب کے سامنے پڑھ کے سنانے والے تھے۔ سبھی دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے سوائے ویر شاہ کے، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ منت اپنی لب کاٹتی بے انتہا بے چین تھی۔ جیسا کہ خط کے مطابق ویر شاہ اور منتشا کا نکاح ہو گیا ہے، اب اس وصیت کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ وکیل داؤد صاحب نے تمہید باندھی، وصیت نامہ کھولا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ سب ان کے ہموطن گوش ہوئے۔ ویر اور منت کے نکاح کے بعد اس وصیت کے مطابق میری ساری جائیداد، بینک بیلنس، زمینیں اور اپنا بزنس، سب کچھ میں اپنے پوتے اور اس کی بیوی منت کے نام کرتا ہوں۔ یہ دونوں میری جائیداد کے کیئر ٹیکر ہوں گے تب تک جب تک ان کی اولاد نہیں ہو جاتی۔ جیسے ان کی اولاد ہوگی یہ سب کچھ اس کے بالغ ہونے پہ اسے ٹرانسفر ہو جائے گا، لیکن اگر اولاد ہونے سے پہلے ہی ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو میری ساری جائیداد امین ٹرسٹ کو دے دی جائے گی۔ وکیل صاحب نے ان سب کی جانب اپنے چشمے کی اوڑ سے دیکھا۔ مکرم شاہ اور شہباز شاہ کے تو ہوش اب ٹھکانے لگے تھے۔ منت نے سر پٹا کے ویر کی جانب دیکھا جو گال کے نیچے مٹھی بنائے رکھے بہت سکون سے وصیت سن رہا تھا۔ منت کے دیکھنے پہ اسے ایک آنکھ ونک کی۔ وہ رخ پھیر گئی، ٹھرکی۔ اس کے ہلتے لبوں پہ وہ اندازہ لگا گیا تھا اس نے کیا کہا۔ وکیل صاحب شاید آپ کچھ حصہ چھوڑ گئے ہیں وصیت کا۔ وکیل صاحب کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ ویر شاہ نے انہیں چونکایا تو وہ اپنا چشمہ درست کرنے لگے۔ ویر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں اس پہ ٹکیں۔ آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جاتا یا دونوں کو، اس صورت میں یہ جائیداد کا کیا سین ہوگا؟ یہی وہ بات تھی جسے وکیل صاحب پڑھ نہیں پا رہے تھے، لیکن ویر شاہ کے پوچھنے پر انہیں بتانا پڑنا تھا۔ جی اگر آپ دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ ہوتا ہے تو ساری جائیداد دوسرے کے نام ہو جائے گی، اور اگر دونوں کو کچھ ہوتا ہے تو بھی جائیداد ٹرسٹ میں جائے گی۔ مطلب اگر میں مر جاتا ہوں تو ساری جائیداد میری بیوی کو ملے گی۔ ویر نے تصدیق چاہی۔ وکیل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو گولڈن چانس ہے ان کے لیے، کیوں شہباز انکل؟ ویر شاہ ایک گال سے مسکرایا جبکہ شہباز صاحب اسے گھورتے مکرم شاہ کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ جا سکتے ہیں۔ ویر شاہ نے انہیں رخصت کرتے ان سب کی جانب دیکھا۔ پہلے نکاح کا ڈرامہ رچایا، اب نئی سازشیں رچائی جائیں گی۔ کیوں بابا، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ویر شاہ تلخی سے باپ کو دیکھتے بولا۔ سبھی نے پہلو بدلا۔ ویر نے منت کی جانب قدم بڑھائے۔ میں فیصلہ لینے میں آزاد ہوں، ٹھیک اسی طرح تم بھی فیصلہ لینے میں آزاد ہو۔ ابھی اسی وقت فیصلہ لے لو۔ تمہیں جو بھی فیصلہ لینا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے بولا۔ منت نے ایک نظر اپنے تایا ابو پہ ڈالی۔ کسی کے پریشر میں نہیں لینا فیصلہ، اپنی مرضی سے لو، اپنے دل کی سن کے لو۔ اگر تمہیں بھی جائیداد چاہیے تو یقیناً طلاق کا تو سوچو گی بھی نہیں، بلکہ میرے ساتھ اپنا رشتہ نبھا کے مجھے راستے سے ہٹاؤ گی۔ اپنے تایا جان کے ساتھ مل کے۔ ویر شاہ کی صاف شفاف باتوں پہ منت کی پلکیں لرزیں۔ مطلب وہ سب جانتا تھا، لیکن سارا الزام اس پہ کیسے دھر سکتا تھا؟ منت کو تب چڑھی۔ ایک منٹ، آپ تو ایسے مجھے اور تایا جان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جیسے آپ اور آپ کا خاندان دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ گستاخ لڑکی، مکرم شاہ غصے سے بولے۔ جو بولنا ہے صاف صاف بولو۔ ویر نے باپ کی للکار کو نظر انداز کرتے منت سے کہا، اگر سننا ہی ہے تو سنیں۔ میرے تایا ابو کے دل میں لالچ آپ کے بابا نے جگایا۔ انہیں کیا پتہ تھا کسی وصیت کا؟ جائیداد آپ کے بابا کو چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے تایا ابو سے کہہ کے آپ کا اور میرا نکاح کروا دیا۔ اور آپ تو دودھ پیتے بچے ہیں نا جو زبردستی سے نکاح کروا لیا آپ سے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ اس نکاح کی وجہ آپ کے دادا کی اور میرے نانا کی وصیت ہے۔ منت بولی تو بولتی چلی گئی۔ سبھی اس کی زبان کی تیزی دیکھتے گنگ رہ گئے، جبکہ مسلسل بولنے سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ویر کے گلے میں کانٹے چبھے۔ منع کیا ہے اس لڑکی کو کم بولا کرے، لیکن اسے بھی شوق ہے
لپ کسنگ کا من ہی من میں وہ بڑبڑایا، زبان ہے کہ کینچی جو چلتی جا رہی ہے، کنٹرول کرو اسے ورنہ۔ علینا بیگم غصے سے پھنکاری، کیوں؟ جب اس کے شوہر کو اعتراض نہیں اس کے بولنے پہ تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ منت کی بجائے ویر کے جواب پہ سبھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں جی، اور کچھ بولنا ہے یا بس؟ ویر تھوڑا سا اس کے نزدیک ہوا۔ اپنے ہونٹوں کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی بعد میں سہ سکو۔ منویر دھیرے سے اسے کان میں سرگوشی کرتا وہ پیچھے ہٹا، جبکہ اس کا یہ انداز منت کے دل کو بری طرح دھڑکا گیا۔ کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ ویر شاہ کی طرف سے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ سبھی کی اس کے غصے سے جان جاتی تھی۔ مکرم شاہ کے لیے ان کا بیٹا کتنی اہمیت رکھتا تھا سب جانتے تھے، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ صحیح، اب میں بولنے لگا ہوں تو سب سنیں۔ منت ویر کی بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور مجھے اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانا ہے۔ شہباز انکل، آپ کو میری بات سے کوئی اعتراض ہے تو بھی بتا دیں۔ ویر شاہ کی ساری باتیں سنتے وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو چکے تھے۔ دولت کی لالچ نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، لیکن جس کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا وہی ان کے حق میں بول کے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا گئی۔ اگر منت اس رشتے کو نبھانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اسے رشتے سے سوچ سمجھ کے بولیں۔ شہباز انکل، وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، وہ منویر شاہ بن چکی ہے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، جو اب میرے مرنے کے بعد بھی جڑا رہے گا۔ یہی میرے دادا جان کی خواہش تھی اور یہی میری خواہش بھی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے وہ سب کو کنگ کر گیا تھا۔ مطلب منت سے نکاح وہ خود کرنا چاہتا تھا، اور وہ وصیت تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف اور کھل کے کہو۔ اگر تمہیں منت سے شادی نبھانی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر یہ سب باتیں کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ مکرم شاہ آج تک بیٹے کو آپ کہتے آئے تھے، لیکن آج اس کی باتوں پہ آپ سے تم کا سفر بآسانی کر لیا۔ صاف صاف سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ دادا جان کی وصیت میری مرضی سے بنی ہے۔ ویر شاہ کی بات پہ سب پہ ایک بار پھر پہاڑ گرا۔ مکرم شاہ اپنی جگہ ڈھہ سے گئے۔ ویر شاہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دادا جان نے میرے سے زیادہ اپنی نواسی منت کا سوچا، انہیں ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی، اور وہ چاہتے تھے منت کو مجھے سونپ دیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے یہاں اتنے سازشی لوگ ہیں ان کے اپنی فیملی میں کہ کوئی بھی میرا رشتہ منت سے نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں نے دادا جان سے یہ وصیت بنانے کو کہا، اور جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ وصیت میں جائیداد کے حصول کے لیے آپ نے منت کا نکاح مجھ سے خود کروا دیا۔ ویر شاہ بہت پرسکون انداز میں کہتا ایک سنگل صوفے پہ بیٹھتا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بولا، اس کا مطلب یہ سب تمہاری سازش تھی؟ مکرم شاہ نے بیٹے کو شاہ کی نگاہ سے دیکھا۔ کہہ سکتے ہیں، ویسے میرے مطابق سوچی سمجھی پلاننگ تھی، جو دادا پوتے نے بہت سوچ سمجھ کے کی تھی۔ بہت پچھتاؤ گے تم ویر شاہ، بھولو مت رشتے میں تمہارا باپ ہوں، اور تم نے باپ کے ساتھ چال کھیلی ہے۔ اگر تمہیں جائیداد چاہیے تھی تو صاف کہہ دیتے، یہ کھیل مجھے من چاہیے تھی۔ وہ ان کی بات کاٹتا بولا۔ منت کا دل اس کی بات پہ دھڑکا۔ وہ جس قدر خود اعتمادی سے اس کا نام لے رہا تھا، اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے خرید چکا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ لڑکی بھی اس سازش کا حصہ ہوگی۔ علینا بیگم نے نفرت و حقارت سے کہا، جو بھی بولنا ہے مجھ سے بولیں، میری بیوی کا یہاں کوئی نام نہ لے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھا وہ سرد آواز میں ہرایا۔ شہباز صاحب نے آگے بڑھ کے منت کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو، اگر کوئی بھول ہو گئی ہو تو باپ سمجھ کے معاف کر دینا۔ منت نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ نانا کے بعد اپنے تایا سے بے پناہ محبت کرتی تھی، ان کا جھکا سر نہیں دیکھ پائی۔ مجھے خوشی ہے تمہارے تایا نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا، اور تمہیں ایک ایسے انسان کو سونپا جو تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھے گا، تمہارا خود سے زیادہ خیال رکھے گا۔ شہباز صاحب پر یقین لہجے میں بولے تو منت نے لب بھیج کے اس شاہ کو دیکھا جو بہت بے باکی سے اس کے ہونٹوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ دیر ہو رہی ہے، مجھے چلنا چاہیے، فی امان اللہ۔ وہ منت کا سر شفقت سے چومتے مکرم شاہ کی جانب بڑھے۔ وقت رہتے آپ بھی سنبھل جائیں گے اور اس دولت کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہاتھ خالی ہوں گے، سوائے اپنے اعمال کے ہم کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ تم جا سکتے ہو۔ مکرم شاہ غصے سے بھڑکے تو شہباز صاحب مسکرائے، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، آمین۔ وہ رکے نہیں تھے، تیزی سے بیرون دروازے کی جانب بڑھ گئے۔
افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اپنے ہی باپ کو دھوکہ دے دیا، مکرم شاہ بھڑکے۔ بھائی صاحب بس کریں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اس رشتے کو اپنانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے دل بڑا کرے اور بس۔ خرم شاہ کی بات پہ انہیں سختی سے گھرکا۔ یہ میرا اور میرے بیٹے کا بیچ کا معاملہ ہے، کوئی نہیں بولے گا یہاں ہمارے بیچ، وہ غصے سے کہتے ویر شاہ کے پاس آگے بڑھے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تمہیں بھی اس وقت اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ اس کی ماں نے خاندان سے باہر شادی کی، اس لیے کبھی اس کو ہم نے وہ مان و درجہ نہیں دیا۔ ہم شاہ خاندان سے ہیں، اس طرح کسی بھی غیر خاندان کی بیٹی کو اپنی بہو۔ بابا جان، ویر شاہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچے۔ منت میری بیوی ہے، ویر شاہ کی بیوی۔ اس کا حوالہ میرے نام سے ہوگا۔ اس کا خاندان، اس کا مان صرف ویر شاہ ہے۔ میرے نام کے علاوہ اسے کسی اور حوالے یا کسی اور نام کی ضرورت نہیں، وہ قطعی انداز میں کہتا مکرم شاہ کو کنگ کر گیا۔ باقی سب بھی اس کا جنون دیکھتے چپ کر کے رہ گئے۔ وہ شروع سے ہی ایسا جنونی تھا، ایک بار جو بول دیتا وہ پورا کر کے رہتا۔ اگر تمہیں اس لڑکی سے تعلق رکھنا ہے تو اسے لے کے اس گھر سے چلے جاؤ، ورنہ کیا؟ ویر شاہ اپنے باپ کی آنکھوں میں گھسا تھا۔ بھولے مت دادا جان، یہ جائیداد اور دولت، بینک بیلنس سب میرے نام کر کے گئے ہیں، اس لیے مجھے یا میری بیوی کو کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ آپ کے والد نے بہت زیادتی کی ہے خرم، آپ بھی ان کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ ویر کے نام کر دیا، کیا یہ غلط نہیں؟ خرم کی بیوی سریا بیگم منہ بنا کے بولی، بابا جان نے ہمیں ہمارا حصہ دے دیا تھا، جو انہیں لگتا تھا وہ ہمیں مل گیا، اب مزید وہ اپنی ذاتی کمائی سے بنائی گئی جائیداد اور بزنس، بینک بیلنس جسے چاہیں دے سکتے ہیں۔ خرم شاہ نے دانت چباتے کہا، آپ لوگوں کو جتنا لڑنا ہے لڑ لینا، ابھی میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ منت کا ہاتھ تھامے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی بھی سب ادھر ادھر ہونے لگے، لیکن خرم اور اسلم شاہ بڑے بھائی مکرم شاہ کو سمجھانے بیٹھ گئے۔ وقت اور حالات سے سمجھوتا کرنے کو کہہ رہے تھے۔ ویر شاہ کا جوان خون تھا، اس کے خلاف نہ جائیں بلکہ پیار محبت سے اسے ہینڈل کریں۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں لے کے آئے ہو روم میں؟ منت گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دروازے کو اس کا لاک لگانا منت کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ بستر پہ آؤ، سر دباؤ میرا۔ بستر پہ لیٹتے حکم نامہ جاری کیا۔ میں تمہاری نوکر؟ ویر کی گھوری پہ اس کے الفاظ منہ ہی میں دم توڑ گئے۔ پورے 8 سال بڑا ہوں تم سے، آپ کہہ کے بلایا کرو مجھے، اور اب چپ چاپ یہاں آ جاؤ، ورنہ میں اٹھ کے تمہارے پاس آیا تو ہر لفظ بولنے کی سزا دوں گا۔ اس کے جارحانہ انداز پہ منت ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے اس کے پاس آ بیٹھی۔ ویر نے اس کے ہاتھ تھامے اپنے سر پہ رکھے۔ منت دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی، جبکہ دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تمہیں میرے ساتھ سے خوشی نہیں ہوئی منت؟ تمہیں میرے ساتھ سے خوشی نہیں ہوئی؟ من آنکھیں موندے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ صاف کوئی سے بولی تو وہ سیدھا ہو کے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹتا اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ مجھے تم ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے من، جب دادا نے تمہاری پکچر سینڈ کی اسی وقت تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتا جذب کے عالم میں بولا۔ منت کا دل پھر سے گھبرایا، وہ بہت بے باک تھا۔ منت دل ہی دل میں اسے نیا خطاب دے چکی تھی۔ میری غربت بری لگتی ہے تمہیں؟ وہ اس کو دیکھتے خمار آلود لہجے میں بولا، آپ کو اپنے بابا سے اس قدر بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کا نرم لہجہ دیکھتی پہلی بار اس سے آپ کہہ کے مخاطب کیا، اس کے لہجے میں ادب کا عنصر محسوس کرتے ویر دل و جان سے مسکرایا، چلو نیکسٹ ٹائم تھوڑی کم کر لوں گا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنے اوپر جھکا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ منت کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ بے باک شاہ اس کے پیچھے ہٹتے اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، کیا کہا؟ اتنا بولو جتنا سہ سکو، آپ تو ہاتھ دھو کے میرے ہونٹوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ وہ روحان سے ہوتے بولی، ارے پہلے بتانا تھا، ہونٹوں کے علاوہ بھی بہت سی جگہ فوکس کی ہوئی ہیں میں نے۔ وہاں پہ؟ منت نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اسے چپ کرایا، جبکہ چہرہ پل میں لال ہوا تھا۔ لو یو منویر، وہ اس کو بستر پہ گراتے اس پہ سایہ فگن ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا مت کرے۔ وہ گھبرائی، گھبرانا بنتا بھی ہے، کہتے ساتھ وہ لائٹس آف کرتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وہ اس کی بھرتی اسے پیچھے کرنے میں بے حال ہوتی ہری سانسیں بھرنے لگی۔
لیکن ویر شاہ کے موزوں جذبوں کے آگے وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ صبح کا سورج شاہ ولا کے مکینوں کے لیے ایک نیا پیغام لے کے آیا۔ ویر شاہ نے دادا جان کی وصیت کو ایک طرف کرتے اصلی وصیت سامنے رکھی تھی۔ اسے دولت کا لالچ ہرگز نہ تھا۔ سعودیہ میں اس کا اپنا بہت بڑا بزنس امپائر تھا، لیکن اپنے دادا کے ساتھ مل کر اس نے سب کو احساس دلانے کے لیے وصیت کا کھیل کھیلا تھا، جبکہ اس کے دادا کی اصل وصیت میں انہوں نے اپنی سب اولادوں کو ان کا حق دیا تھا۔ I'm sorry بابا، لیکن سچ یہی ہے، دادا جان نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ان کی اولاد دولت کے لالچ سے باہر نکل آئے، اس نے یہ سب کیا۔ اس کے لیے میں نے صرف معذرت ہی کر سکتا ہوں، باقی کل ہی میں من کو لے کے سعودیہ واپس جا رہا ہوں۔ یہاں کا سب کچھ آپ کا، آپ سب کو مبارک۔ وہ دکھی لہجے میں بولا تھا، اب جب باپ کو احساس ہوا ہے تو باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مکرم شاہ نے دکھ سے اسے جاتے دیکھ کر کہا تو وہ پلٹتا اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آگے بڑھ کے باپ کو گلے لگایا۔ دکھوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ سب کے چہرے پہ مسکان تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا، منت نے ان کے قریب آتے دھیرے سے کہا، لیکن تم جب بولتی ہو تو اپنے ساتھ اچھا نہیں کرتی، تمہارے لب ہلتے۔ ویر پھر سے اس کے لبوں کو آنکھوں میں فوکس کرتا دھیرے سے اسے کان میں بولا۔ وہ منہ کھولے اس بے باک شخص کو دیکھی جا رہی تھی۔ کل بہت بڑا ریسیپشن ہوگا، آخر میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ مکرم شاہ کے بیٹے کی سبھی نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ جوڑے نصیبوں سے بنتے ہیں، انسان چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، جو جوڑا اوپر والے نے بنایا ہوتا ہے انسان مل کے ہی رہتا ہے۔ من ویر کی تھی، اسے ہی مل کے رہی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ڈھیر سارے کمنٹس اور ویوز دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔